یہ کہانی ہے حابیل اور قابیل کی، وہ کہانی جو صرف تاریخ نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کا پہلا قتل، جب بھائی نے بھائی کو مار ڈالا۔ حابیل اور قابیل کی مکمل حیران کن کہانی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی قانون، نہ کوئی گواہ، اور پھر اسی خاموش دنیا میں ایک چیخ گونجی، ایک وار ہوا اور زمین نے پہلی بار انسانی خون کو محسوس کیا۔ مگر حیرت کی بات یہ نہیں کہ قتل ہوا، حیرت کی بات یہ ہے کہ قاتل کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ ایک بھائی تھا۔ یہ کہانی ہے حابیل اور قابیل کی، وہ کہانی جو صرف تاریخ نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہے، آپ کے اندر، میرے اندر۔ اور اس کہانی کا انجام وہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک انتباہ ہے۔ آخر تک دیکھنا، کیونکہ جو بات آخر میں ہم بتائیں گے وہ آج کے سوشل میڈیا دور کے لیے آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ زمین کا آغاز۔ زمین نئی تھی، ہوا میں خاموشی تھی، پہاڑ کھڑے تھے مگر گواہ نہیں تھے، درخت موجود تھے مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف دو انسان، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ جنت سے زمین پر آنے کے بعد انہوں نے زندگی کا آغاز کیا، توبہ کی، روئے، سجدے کیے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ان کی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی، ہر بار جڑواں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ یوں آہستہ آہستہ انسانی تاریخ کا پہلا خاندان بننے لگا۔ اسی خاندان میں دو نام ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھے جانے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نرم مزاج، خاموش، اللہ سے ڈرنے والا، وہ بکریاں چراتا، آسمان کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا۔ دوسری طرف قابیل، طاقتور، محنتی کسان، مگر اس کے اندر ایک چیز پل رہی تھی، غرور اور خود پسندی۔ وہ سوچتا، میں زیادہ محنت کرتا ہوں، میں بہتر ہوں، اور یہی سوچ ایک دن اسے تباہ کر دے گی۔ وقت آیا نکاح کا، اللہ کا حکم آیا، جڑواں بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کریں گے بلکہ دوسرے جوڑے سے نکاح ہوگا۔ یہ ایک وقتی حکم تھا انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر یہاں سے آزمائش شروع ہوئی۔ قابیل کی بہن اقلیمہ غیر معمولی خوبصورت تھی اور قابیل اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ میری ہے، میں اسے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، مگر جب دل میں خواہش آ جائے تو نصیحت بے اثر ہو جاتی ہے۔ آخر کار فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا، تم دونوں قربانی پیش کرو۔ حابیل اپنے ریوڑ میں گیا، سب سے خوبصورت صحت مند بھیڑ منتخب کی۔ یا اللہ، تو بہترین کا حقدار ہے۔ قابیل اپنے کھیت میں گیا، بہترین اناج کو دیکھا، چھوڑ دیا اور گھٹیا چیز اٹھا لی۔ اس نے سوچا، جلنا ہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں فرق واضح تھا، ایک طرف اخلاص، دوسری طرف دکھاوا۔ پہاڑ کی چوٹی، خاموشی، پھر آسمان سے آگ نازل ہوئی، وہ سیدھا حابیل کی قربانی پر گری، قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ یہ لمحہ قابیل کے اندر ایک طوفان بن گیا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قابیل نے کہا۔ اگر تم مجھے مارو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حابیل نے جواب دیا۔ مگر جب دل میں حسد آ جائے تو انسان سچ سن نہیں پاتا۔ ایک دن حابیل اکیلا تھا، سو رہا تھا پرسکون۔ قابیل آیا، ہاتھ میں پتھر، سانس تیز، اور ایک وار۔ اور انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد وہ گھبرا گیا، لاش اٹھائے پھرتا رہا۔ پھر ایک کوا آیا، زمین کھودی اور دوسرے مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے کہا، افسوس، میں ایک کوے جتنا بھی نہ ہو سکا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں،
ये एक आईना है आज के इंसान के लिए, और अब ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए पैगाम जो आजकल सोशल मीडिया पर बैठकर हर बात को अपने अंदाज में पेश करते हैं। हर कोई मुफ्ती, हर कोई आलिम, हर कोई स्कॉलर बना हुआ है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील कत्ल हो गया तो हम सब काबील की औलाद हैं। तो सुन लें, ऐसा नहीं है। ये बात ना कुरान में है ना मुस्तनद रवायात में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बहुत सी औलादें थीं। हाबील और काबील सिर्फ एक वाक़ये के किरदार हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज हम में से बहुत से लोग अपने अमल से काबील का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हसद, नफ़रत, तकब्बुर, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब वही रास्ता है। आज कत्ल सिर्फ पत्थर से नहीं होता, अल्फाज से भी होता है, किरदार कशी से भी होता है, सोशल मीडिया के कमेंट से भी होता है। तो सोचो हम किस तरफ जा रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक हाबील है और एक काबील भी। फैसला हम खुद करते हैं। अगर आप हाबील का रास्ता चुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, मैं हक का साथ दूंगा।